بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائی، آج جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے دن جمعے کے دن کا جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، جمعے کے دن آپ لوگ یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ کیا پتہ اگلا جمعہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، آپ اس جمعے کیجئے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کے بتائے ہوئے یہ عمل کرے گا، آپ کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی لکھیں گے، اور اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو وہ بھی ملے گا۔ جمعے کا دن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت عظیم ہے۔ یہ دن ہفتے کا سردار ہے۔ اس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو بخشش، رحمت اور بہت ساری برکات عطا فرماتے ہیں۔ اس دن کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ میں ہے۔ اور یہ دن عبادات، تلاوت، درود شریف، غسل، خوشبو، اچھا لباس کا دن ہے، اور اس میں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہفتے کا سردار یہ دن تمام دنوں سے افضل ہے اور ہفتے کے دن کا سردار کہلاتا ہے۔ قبولیت دعا کی گھڑی اس دن میں ایک خاص گھڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس میں دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ جمعے کے نماز کے لیے پیدل چل کر جانا اور فرض نماز ادا کرنا پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ درجات کی بلندی، جمعے کی نماز میں شرکت کرنے سے اللہ بندے کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جو ناظرین کرام، جمعے غسل اور خوشبو، جمعے کے دن غسل کرنا، اچھی خوشبو لگانا اور اچھا لباس پہننا سنت ہے جس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ کثرت درود، جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرنے سے برکت ملتی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے سے نور حاصل ہوتا ہے اور فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ صرف فرض نماز نہیں، جمعے کی نماز یہ صرف فرض نماز نہیں بلکہ روحانی سکون اور برکات کا ذریعہ ہے۔ جمعے کا دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جس میں عبادات کے ذریعے ڈھیروں ثواب اور بخشش ملتی ہے۔ یہ دن ایمان کو تازہ کرنے اور اللہ سے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ لوگوں نے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ آپ لوگ یہ 3 کام کر لیں، اس جمعے کو ہی کر لیں۔ کیا پتہ اگلا جمعہ ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی آسان سے 3 کام ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، نوٹ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، 90% لوگ یہ کام بالکل نہیں کرتے اور نہ ضروری کرنا نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلا عمل جو آپ لوگ کریں گے وہ ہے، سب سے پہلے آپ جمعے میں جمعے کے دن کسی بھی ٹائم پہ، کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں ہے، تو آپ باوضو ہو کے درود پاک پڑھیں گے۔ اول 3 بار پہلے، پھر اس کے بعد 41 بار پڑھیں گے یا ودود 41 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگ 3 بار پھر سے درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے 3 بار، درود اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یا ودود کو 41 بار پڑھیں گے۔ پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، عمل ہی سمجھ لیں، یہ پہلا عمل ہے 7 بار درود پاک کے ساتھ آپ لوگ۔ دوسرا، جو جمعے کی جب اذان ہو تو آپ نے اذان کو غور سے سننا ہے اور اذان کا جواب دینا ہے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد جب مکمل ہو جائے اذان، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر اذان کے بعد 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر 7 بار پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یہ آپ لوگوں نے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کام اور تیسرے نمبر پر جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ عصر اور مغرب کی نماز کے بیچ میں کرنا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں قبولیت کی کہتے ہیں گھڑی ہوتی ہے عصر اور مغرب کے بیچ میں۔ آپ لوگوں نے مغرب سے پہلے یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے آپ لوگ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں نے
نے پہلے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 3 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد یا ارحم الراحمین یہ آپ لوگ پڑھیں گے 11 بار، اور اس کے بعد آپ لوگ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ تینوں عمل آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ یا ارحم الراحمین آپ نے پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا ہے، کیونکہ جب آپ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ، کہتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے، اس عمل کے بعد آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ آپ لوگ اللہ سے جو بھی مانگو گے اس عمل کے بعد وہ آپ کو ملے گا۔ اور یہ آپ لوگ اس جمعے کو ہی نہیں، آپ کو جب بھی جمعہ اب نصیب ہو تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اپنی تمام حاجتوں کو اسی طرح سے پورے کر سکتے ہیں۔ یہ جمعے کا وہ عمل ہے جو آپ کی ہر مراد، ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، اپنی تمام حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس جمعے کو اگر آپ کو یہ ٹائم ملتا ہے تو ضرور کیجئے گا، اگر نہ ملے تو آپ اگلے جمعے کر سکتے ہیں، اس سے اگلے جب جمعہ آئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے۔ جب یہ آپ عمل کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں غربت ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے اور کاروبار ترقی کی راہ پہ چلے، تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کے کاروبار چلتا چلتا بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں ترقی ہو، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی ترقی ملے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، اگر آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ اس کی نیت سے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دعا آپ کی قبول ہوگی، جو مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ سے وہ سب آپ کو ملے گا۔ یہ 3 کام یا 3 عمل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ضرور کیجئے گا جمعے کے دن میں۔ بہت ہی آسان ہے جو میں نے بتائے ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یا ودود کو پڑھنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار۔ دوسرے نمبر پر جمعے کی اذان سننی ہے۔ جمعے کی اذان سننے کے بعد آپ نے اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ جب مکمل ہو جائے اذان تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 7 بار درود شریف پڑھیں گے آپ۔ پھر آپ لوگ پڑھو گے اس کے بعد یا ربنا یا ربنا یا ربنا 7 بار درود شریف اول اور آخر سے 7 بار آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے یا ربنا، اور عصر اور مغرب کے بیچ میں اول اور آخر درود کے پاک کے ساتھ یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے آپ لوگوں نے 11 بار۔ تو یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر اس حاجت کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مشکلوں کو دور کرے۔ جو بیمار ہیں صحت مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گے، تندرستی دے گے اللہ۔ مطلب یہ کہ آپ لوگ اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ لوگوں کو ضرور ملے گا۔ آپ اس عمل کے بعد اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کی مشکلات کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے، سب کے رزق میں، گھر بار میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور جو بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور جن کے گھروں میں کاروبار کی بندشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بندشوں کو دور کرے، ان کی مشکلات کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اس جمعۃ المبارک کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کے جو بھی جانے انجانے میں کسی کو دکھ تکلیف دی ہے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے ہم کو معاف کر دینا۔ اے اللہ جو بیمار حال ہے ان سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دینا۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے رزق میں برکت کے لیے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ یہ شیئر کریں گے، کوئی عمل یہ کرے گا تو آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیروں، آپ یقین کیجئے گا ڈھیروں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور وظیفے کے ساتھ، بشرطِ زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔